مدنیہ وہی ثلاث آیات، سورۃ النصر مدنی ہے، اس کی 3 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ اچھا، یہ وقت آیا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہر خاندان سے ایک آدمی آئے اور الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے ہیں؟ شہید کرتے ہیں۔ اور بعد میں اگر زیادہ بنو ہاشم نے اگر جنگ کا سوچا بھی تو کس کس سے جنگ کریں گے؟ آپ بالآخر جو ہے دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم دیت دے دیں گے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اس طرح کے منصوبے ہو رہے ہیں۔ آپ ہجرت فرمائیں۔ آپ جب ہجرت کے لیے جب اللہ کا حکم آ گیا اور ساتھ جبریل امین نے کہا آپ کا ساتھی جو ہجرت میں ابوبکر ہوں گے، خود فرمایا، تو آپ جب گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا رب ذوالجلال نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام ہے کہ ہجرت میں ساتھی جس کو بنانا ہے وہ کون ہے؟ ابوبکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دیکھو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، دشمن پیچھے ہوں اور جان کے دشمن ہوں، بڑی بڑی قیمت رکھی ہو۔ کافر آج بھی نا مسلمانوں کی سروں کی قیمت رکھتے ہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ دیکھو پہلے کیا حالات تھے کہ جگہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملی، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن 8 سال گزرے ہیں، 8 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ اور ایک صحابی گھوڑے پر بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، تو آج ہم کیا کریں گے؟ انتقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس گھوڑے پر سوار تھے، اپنا سر مبارک جو ہے اس کے سر کے ساتھ لگا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا آپ کا، اور آپ فرما رہے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کا دن ہے، معافی کا دن، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح، یہ وعدہ تھا۔ اچھا، جب یہ صورت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ نے نہیں فرمایا، کیا کہا؟ ایک بندہ ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ اس بندے نے رب کی ملاقات کو چاہا، رب کی ملاقات کو پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اور باقی صحابہ یہ شیخ بزرگ آدمی کو کیا ہوا، یہ رونے لگ گئے۔ آپ فرما رہے ہیں ایک بندہ ہے اللہ کا، اس کو اختیار دیا ہے اور اس نے رب کی ملاقات کو پسند کر دیا ہے۔ صحابہ کرام اس وقت نہیں سمجھے، لیکن بعد میں سمجھ گئے وہ بندہ کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، کیونکہ آپ نے جس پیغام کے لیے آپ آئے تھے، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے اعلان فرمایا، ایک دفعہ اس طرح اعلان فرمایا، ایک دفعہ اس طرح، ایک دفعہ اس طرح، یا 3 دفعہ اس طرح، 3 دفعہ اس طرح، 3 دفعہ اس طرح، کیونکہ اس زمانے میں مائک تو تھے نہیں۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ میں جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے توحید کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ اعزاز دنیا میں آپ کو حاصل ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، پھر فوجیں بڑے بڑے گروہ اسلام میں داخل۔ آج دیکھو اس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تعداد کم، بڑے بڑے پوپ، پادری، راہبر، یہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہود النصارى کی نکالی کے پیچھے لگے ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد یہ کلمات کہتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، یہ الفاظ کثرت سے، واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، انہ کان توابا،
بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ نماز فجر کے اندر، درس قرآن کے اندر غلطی کوتاہی کمی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا ذی الجلال والاکرام، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہم سب کا مقدر فرما، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ یا ذی الجلال والاکرام، فلسطین کے مجاہدین کی، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ اسرائیل کے، امریکہ کے، یورپ کے، برطانیہ کے، یا اللہ حوصلوں کو پست فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کا نور عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ بھی عطا فرما، اولاد مدینہ بھی ان کا مقدر فرما۔ یا اللہ یا ان جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما، ان کی تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جتنی خیر بلائیاں تیرے پیارے محبوب نے مانگی ہیں ہمیں نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ و معمور فرما۔ یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں نظریاتی مسلمان بنانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، قبر کی تنگی، میدان معاشر کی گھبراہٹ، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرمانا، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرمانا۔ یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے دوست احباب، متعلقین، محبین، معاونین، ہمارے نمازی حضرات، ہمارے باو اجداد جو اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو بکہ نور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، تا حد نگاہ کشادہ فرما، مشکل امت مرحوم کی آسان فرما، مورب مایا کو ہم دوش سلیمان فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع الجماعة الحاضرین کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔